محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور جس طرح میں پڑھاؤں اس سے بہتر پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ عز و جل آج کے بیان میں ہم فضائل صحابہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس ٹاپک کے تعلق سے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سامعین کو اس حق بیان کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ صحابی کون ہیں، اور قرآن مقدس میں اس کے تعلق سے بے شمار آیتیں آئی ہیں۔ صحابہ کے فضائل و برکات جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہی سماعت کرتے ہیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، صحابی کون ہیں۔ فرمایا گیا صحابی کے لوگ بھی معنی ساتھی کے ہیں، جبکہ شریعت میں صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے ایمان و ہوش کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، یا جسے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی اور پھر ایمان پر اس کا وصال ہوا۔ تو صحابی وہ ہے کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں آقا کریم کو دیکھا ہو، اور آقا کریم کی صحبت اسے نصیب ہوئی ہو، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا وصال ہوا ہو، وہی شخص دراصل صحابی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ تمام صحابہ کرام متقی، عادل اور جنتی ہیں۔ یہ صحابہ پر یہ اوصاف ہیں کہ وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اور وہ جنتی ہیں، اور ان کا ذکر خیر ہی کے ساتھ کرنا ہم پر فرض ہے۔ تمام صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر ہم پر واجب ہے، اور کسی بھی صحابی کے ساتھ برا عقیدہ رکھنا بد مذہبی و گمراہی اور جہنم کا مستحق ہونا ہے۔ ہمیں جو ہے صحابہ کرام کا ذکر جو ہے خیر ہی سے کرنا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام دین کا ایک اہم حصہ ہیں، اور انہیں ہمیں خیر ہی سے یاد کرنا ہے۔ جو خیر سے یاد نہیں کرے گا، فرمایا گیا وہ جہنم کا مستحق ہوگا، کیونکہ قرآن و احادیث میں جا بجا صحابہ کرام کے عادل متقی ہونے کی اور فسق سے محفوظ ہونے کی گواہی موجود ہے۔ فرمایا گیا قرآن مقدس میں بے شمار جگہ آیتیں آئی ہیں کہ یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا دین میں ایک اہم حصہ ہے، اور یہ فسق و فجور سے دور رہا کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں فسق و فجور سے باز رکھا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا جب بھی ذکر کریں خیر ہی سے کیا کریں۔
آئیے قرآن مقدس کی ایک آیت بہت ہی مشہور و معروف آیت سماعت کرتے ہیں جو شان صحابہ کرام میں نازل ہوئی۔ فرمایا جاتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور سب میں اگلے پہلے مہاجر و انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیش ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو مانتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور جو ان کی اقتداء کرے، ان کو مانے، ان کے طریقہ کار پر اپنی زندگی کو بسر کرے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں انعام رکھا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اس اجر کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں جو نہریں بہ رہی ہیں، جنت میں فرمایا گیا باغ تیار کیے گئے ہیں، جنت میں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور انہیں ہمیشہ ہمیش وہاں رہنا ہے، اور یہ ان اشخاص کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا گیا جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالی نے ان صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے جنہوں نے اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت حق قبول کی، جبکہ اس دعوت کو قبول کرنا بے شمار مصائب و تکلیف کو دعوت دینا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس وقت قبول کیا جب بے شمار پرابلمز تھی، پریشانیاں تھی، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں، پریشانی والی گھڑی میں فرمائے گا اس وقت انہوں نے دین کو قبول کیا اور داخل اسلام ہوئے۔ جب داخل اسلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا انعام دیا، آگے سماعت کریں۔ یہ مصائب و آلام جب تھے اس وقت انہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا، اور فرمائے گا اخلاص و استقلال کے ان پیکروں نے محض رضا الہی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے خونی رشتہ داروں کو فراموش کیا، اور حق کی سربلندی کی خاطر اپنی جان تک کی بازی لگا دی۔ اتنی جو ہے انہوں نے قربانی اسلام کے لیے دی ہے، اور فرمایا رب کریم نے ان نفوس قدسیہ اور ان کے متبعین کو بھی یہ اعجاز عطا فرمایا کہ ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام سے بھی راضی ہوں، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں میں ان سے بھی راضی ہوں، اللہ نے اعلان فرما دیا۔ انہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دی اور اسے بہت بڑی کامیابی بھی قرار دی۔ سبحان اللہ، ایک تو جنتی ہونے کی خوشخبری بھی میرا مولا عطا فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے فرمایا گیا یہ بھی ایک ناقابل برداشت یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم سابقین اولین میں سے ہیں۔ اس بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جو 4 صحابہ کرام کے نام میں نے عرض کیا، یہ بھی صحابہ کرام سابقین اولین میں سے ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے مشقتیں برداشت کی ہیں، اور ان کا تو بڑا افضل مرتبہ، بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ آگے آپ سماعت کریں گے قرآن کی آیت کی روشنی میں ہی۔ فرمایا گیا صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ والذین اتبعوہم، جو آپ نے پیچھے آیت سماعت کی اسی کا ایک جز والذین اتبعوہم ہے، تو اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ان کے پیروکار، جو صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، جو صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار سے قیامت تک کے وہ ایماندار مراد ہیں۔ فرمائے گا وہ ایماندار قیامت تک جتنے ہوں گے، جتنے پیروکار ہوں گے، ان سے مراد ایماندار ہیں، ایمان والے ہیں۔ اور فرمایا جو ایمان و اطاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین صحابہ کرام کی راہ پر چلیں، ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔
جو انصار صحابہ اکرام اور مہاجرین صحابہ اکرام کے طریقہ کار پر چلیں، فرمایا گیا ان کے لیے بڑی کامیابی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ فرمایا گیا اور اللہ انہیں یہ صلہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری آیت سماعت کریں، ان کی شان میں دوسری آیت بھی سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے، آیت نمبر 74 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا جنہوں نے ایمان کی خاطر لڑے ہے نا، جہادی کی فرمایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ویسے ہی اپنی زندگی کو گزارا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا۔ وہ کیا انعام؟ ان کے لیے بخشش ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عزت کی روزی بھی ہے۔ سبحان اللہ فرمایا گیا۔ اور ان آیات کریمہ میں مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام کی شان بیان ہوئی ہے۔ مہاجرین ان صحابہ، مہاجرین سے آپ کنفیوز ہوں گے، مہاجرین وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جن صحابہ اکرام نے دین کی خاطر ہجرت کی ان صحابہ اکرام کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو پہلے سے مدینہ میں موجود تھے انصار صحابہ اکرام تو انہیں انصاری کہتے ہیں۔ تو مہاجر اور انصار انہی کے تعلق سے جو ہے باتیں چل رہی ہیں۔ فرمایا گیا ان آیات کریمہ میں مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام کی شان بیان ہوئی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے خوشخبری دی کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عزت و بلند مقام ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مقام، مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں صحابہ اکرام کا بیان فرمایا ہے۔ اور فرمایا گیا یہ بھی ثابت ہوا کہ مہاجرین اور انصار تمام صحابہ علیہم الرحمت الرضوان سچے مومن اور متقین ہیں۔ غور فرمائیے کہ جن نفوس قدسیہ کے سچے مومن ہونے کی رب تبارک و تعالی گواہی دے اور جن کی لغزشوں کی مغفرت کی سند مالک الملک عطا کرے، ان کے ایمان و اعمال پر کسی کو تنقید کرنے کا کیسا حق ہو سکتا ہے؟ کوئی تنقید کرے یہ تو حق ہی نہیں ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ ان کی شان میں آیتیں نازل فرمائے، ان کی شان میں آیتیں نازل فرمائے تو کسی کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کی برائی کر سکے یا ان کی شان میں تبرہ بک سکے۔ اور آگے فرمایا گیا ایک اور آیت سماعت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم احادیث چند سماعت کریں گے کہ ان کی فضائل میں کتنی احادیث وارد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مال غنیمت ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ رسول کی مدد کرتے وہی سچے ہیں۔ فرمایا گیا وہی سچے ہیں جو اللہ رسول کی مدد کرتے ہوئے جو ہے ان پر ظلم کیا گیا، پریشانیاں اتنی جھیلی، انہوں نے اس حالت میں ایمان کو قبول کیا، اور فرمایا گا وہی کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس آیت مقدسہ سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کے طالب ہیں۔ انہوں نے ہجرت اس لیے کی کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، اس لیے انہوں نے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر جو ہے فرمایا گیا مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور وہ بھی اس غرض سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ دین اسلام کے مددگار ہیں، اور فرمایا گیا یہ دین اسلام کے مددگار ہیں اور دین میں سچے ہیں۔ ایسے جلیل القدر مقدس نفوس کے صادق و صدیق ہونے میں شک کرنا یا ان کی عظمت کا انکار کرنا در حقیقت قرآن عظیم کا انکار کرنا ہے۔ قرآن عظیم
کی آیتوں کے مترادف ہے اگر جو ان کی شان کا انکار کرتا ہے فرمایا گیا ہے۔ جب ان کی شان خود رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں بیان فرما رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں جو ان کی شان میں جو ہے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک اور آیت سماعت کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحیم۔ یہ بھی سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو ان مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اور ہمارے دلوں میں ایمان والے جو ہیں ان کے تعلق سے کینہ نہ رکھ مولا، اور اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحیم ہے۔ یہ بھی کنز ایمان کا ترجمہ میں نے بیان کیا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس کے دل میں صحابی کی طرف سے بغض یا قدورت ہو اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت و استغفار نہ کرے، وہ دعائے استغفار نہ کرے فرمایا گیا۔ اس آیت میں فرمایا گیا جو شخص صحابہ کرام کے تعلق سے قدورت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ صحابہ کرام کے لیے وہ دعائے رحمت اور استغفار نہ کرے، وہ مومنین کی اقسام سے خارج ہے۔ ایسے لوگ مومن نہیں ہے فرمایا گئے، وہ مومنوں کی جو اقسام مومنوں کے بیان کیے گئے ہیں ان اقسام میں ان کا شمار نہیں ہوتا، وہ مومنین کی فہرست سے خارج ہے فرمایا گیا۔ یہاں مومنین کی 3 قسمیں فرمائی گئی ہیں، مہاجرین، انصار اور ان کے بعد والے جو ان کے تابع ہوں اور ان کی طرف سے دل میں کوئی قدورت نہ رکھیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، یہی لوگ اصل میں ایمان والے ہیں۔ جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں اور جو ان کے متبعین ہیں، جو ان کو فالو کرتے ہیں قیامت تک، وہی جو ہے حق پر ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو جو صحابہ سے قدورت رکھے، رافضی ہو یا خارجی ہو، وہ مسلمان کی ان تینوں قسموں سے خارج ہے فرمایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا کہ صحابہ کے لیے استغفار کریں، اور کرتے یہ ہیں کہ ان کی شان میں گالیاں بکتے ہیں۔ یہ حکم دیا گیا کہ ان کی شان میں جو ہے استغفار کریں، ان کے لیے استغفار کریں، لیکن لوگ اس کے بجائے جو ہے ان کی شانوں میں جو ہے گالیاں بکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں جو ہے بچنا چاہیے۔ اب آئیے جو ہے ہم چند احادیث بھی سماعت کر لیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں جو احادیث وارد ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میری امت میں بہترین زمانہ میرا ہے، میری امت میں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان کے ساتھ والوں کا، اور پھر ان کے ساتھ والوں کا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما کر اپنا محبوب رسول بنایا، اس لیے آپ خیر الخلائق ہیں فرمائے گا۔ آپ خیر الخلائق ہیں، آپ پوری خلق میں فرمایا گیا، پوری مخلوق میں سب سے افضل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خیر الخلائق ہیں فرمایا گیا۔ اور آپ کا دین خیر الادیان ہے، تمام دینوں میں افضل آپ کا دین ہے۔ اور آگے فرمایا کہ آپ کی کتاب خیر الکتب، تمام کتابوں میں سب سے بہتر کتاب آپ کی کتاب، اور وہ کتاب قرآن مقدس ہے۔ اور فرمایا آپ کی امت خیر الامم ہے، تمام جو امتیں گزری ہیں اس میں سب سے بہتر امت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس امت کا نام امت محمدیہ ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ آپ کا زمانہ خیر القرون ہے، جو پچھلے جو زمانے گزرے ہیں ان تمام زمانوں سے بہتر آپ کا زمانہ خیر القرون سے یاد کیا گیا ہے۔ اس طرح آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی خیر الاصحاب ہیں فرمایا، آپ کے اصحاب بھی سب سے بہتر اصحاب ہیں، سبحان اللہ، خیر سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں، ستارے جو ہوتے ہیں آسمان کے لیے امن کا باعث ہے، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر واقع ہو جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر واقع ہو جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان ہیں، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر واقع ہو جائے گا جو اس سے وعدہ کیا گیا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا فرمایا گیا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو پہلے آسمان سے ستارے جھڑیں گے، جب قیامت آئے گی تو فرمائے گا پہلے آسمان میں جو ستارے ہیں وہ جھڑیں گے، پھر آسمان پھٹے گا، گویا ستاروں کا موجود ہونا آسمان کے لیے امن ہے، آسمان کے لیے امن ہے۔ جب تک آسمان میں دیکھو ستارے ہیں تو آسمان خوبصورت نظر آتا ہے، اس کی رنگت جو ہے خوبصورتی میں تبدیل ہو جاتی ہے، خوبصورت آسمان نظر آتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ آسمان گویا ستاروں کا موجود ہونا آسمان کے لیے امن ہے، آسمان میں ستاروں کا ہونا آسمان کے لیے امن ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں صحابہ کرام فتنوں اور اختلافات سے محفوظ رہے۔ اس وقت جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر تھے، با حیات تھے، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کوئی فتنے اور اختلافات نہیں تھے، کوئی کچھ کہہ نہیں پاتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن اور صحابہ کرام کی موجودگی میں امت میں کوئی فتنہ پنپ نہ سکا۔ البتہ صحابہ کرام کے بعد دین میں فتنہ فساد پھیل گیا اور کئی گمراہ فرقے پیدا ہو گئے۔ فرمایا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جب آقا کریم با حیات تھے، اس وقت جو کوئی فتنے فساد نہیں تھے، پھر صحابہ کرام کا دور آیا، اس وقت بھی نہیں تھے، لیکن اب جو ہے فرمائے گا فتنے فساد برپا ہو چکے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے، بس اسی چیز پر یقین رکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، جو قرآن آیات میں ہم نے پیچھے سنا کہ ہمیں صحابہ کرام کے تعلق سے کیسے عقیدے رکھنا چاہیے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے کیا انعامات رکھے، ہم نے ابھی سماعت کیا اور احادیث کی روشنی میں بھی سماعت کیا۔ اور آگے ہم ایک حدیث سماعت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے۔ آئیے تیسری حدیث سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، میرے آقا نے فرمایا میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا اس کے نصف کے ثواب کو بھی نہیں پہنچے گا۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مشکوٰۃ شریف میں مل جائے گی۔ ایک سا کے چوتھائی حصے کو مد کہتے ہیں، ایک سا کے چوتھائی حصے کو مد کہتے ہیں، گویا مد کی مقدار ایک سیر 2 چھٹاک بنتی ہے۔ اب حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوا کہ غیر صحابی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، غیر صحابی جو صحابی نہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، فرمائے غیر صحابی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اور راہ خدا میں اگر بہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو بھی، راہ خدا میں بہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو بھی ثواب و درجے میں کسی صحابی کے خیرات کیے ہوئے ایک سیر 2 چھٹاک بلکہ اس کے نصف کے ثواب کو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ایک صحابی کا ہے۔ فرمایا جب صحابہ کرام کی خیرات کا یہ بلند مرتبہ ہے تو ان کی نمازوں، روزوں، زکوٰۃ و جہاد اور دیگر عبادات کا کس قدر اعلیٰ مقام ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمائے گا چوتھی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہتر ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں۔ ایک تو میرے صحابہ کی عزت کرو، تکریم کرو، ان کی پیروکار رہو، اور پھر ان سے جو ان سے متصل ہیں، جو ان سے ملے ہوئے علماء کرام، اولیاء کرام جو ان سے متصل ہیں۔ فرمایا گیا
پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان کے ساتھ والے ہیں، فرمائے گا صحابہ اکرام سے بھی محبت کرو جو ان سے متصل ہیں، ان سے بھی تابعین سے محبت کرو، تابعین سے محبت کرو، اولیاء اکرام سے محبت کرو، علماء اکرام سے محبت کرو، اور تمام مسلمین جو اہل سنت والجماعت میں ہیں تمام سے محبت کرنا چاہیے۔ درس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، فرمائے گا۔ جن لوگوں نے صحابہ اکرام کا زمانہ پایا انہیں تابعین کہتے ہیں، اور جنہوں نے تابعین کا زمانہ پایا وہ تابعین ہیں۔ اس حدیث پاک میں صحابہ اکرام تابعین اور تابعین کے بہتر اور بھلائی پر ہونے کی گواہی دی گئی، سبحان اللہ۔ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان بہترین لوگوں کی تعظیم و توقیر کریں اور ان کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کل بھی ہم جو ہے نا صحابہ اکرام کی فضیلت سماعت کریں گے، اور صحابہ اکرام نے افضل مرتبہ کس کا ہے اس کے تعلق سے چند اہم چیزیں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے ان ویڈیوز کو، ہمارا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انہیں دوسروں تک جو نیکی کی دعوت کو عام کریں تاکہ وہ بھی صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں اور ان سے حقیقی محبت کر پائیں، اور ان کے تعلق سے جو ہے علم بھی انہیں ہو پائے کہ اللہ نے ان کے تعلق سے کتنی قرآن آیتیں نازل فرمائی ہیں، کتنی احادیث رسول ہماری کتابوں میں موجود ہیں، تاکہ انہیں بھی اس تمام چیزوں کا علم ہو سکے۔ اللہ اس کے حبیب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں، جملہ سامعین کے سننے میں جس قسم کی قصد سے ہمیں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے، اور ہم تمام کو تمام صحابہ اکرام سے، تابعین سے، تابعین سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔